سب کو السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. فضا کی دنیا میں ویلکم ہے. آج آپ کو میں بتاؤں گی ایک بہترین ٹپ، ایک بہترین دعا جو صبح صبح ہمیں کرنی چاہیے، اور جو بہترین وش جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے صبح صبح کے وقت کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج کا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے، اور بے شک ہمارا دن بہت ہی پیارا اور بہت خوبصورت ہو جاتا ہے جب ہم پازیٹیوٹی کے ساتھ، اپنی مکمل پازیٹیوٹی کے ساتھ یہ دعا کر لیتے ہیں صبح صبح کہ آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزرنے والا ہے، اور آج کا دن بہت ہی اچھا ہے، اور انشاءاللہ باقی کے سارے دن بھی بہت اچھے گزریں گے اور بہت اچھی زندگی اللہ پاک ہماری کر دیں گے. ایسا ہمیں روز سوچنا ہے اور روز اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس دن کو خوبصورت اور اچھا بنانے کے لیے ہمیں پوری ایفرٹس کرنی ہوتی ہے. اور ایفرٹس ہمیں کیا کرنی ہوتی ہیں؟ سارا دن محنت کرنی ہوتی ہے. سارا دن ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے، انرجیٹک رہنا ہوتا ہے، بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں سارا دن، پھر ہمارا دن بہت اچھا گزرتا ہے. اور انرجیٹک رہنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں اپنا ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا. خاص طور پر ہم مائیں جو ہوتی ہیں گھر کی، ہم اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سارا دن بوجھل، تھکا ہوا، نیند پوری ہم نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم انرجیٹک نہیں رہتے ہیں. بہت زیادہ سستی، تھکان رہتی ہے سارا دن، اور کام بالکل بھی نہیں ہو پاتے. ظاہر سی بات ہے جب ہماری طبیعت ہی ٹھیک نہیں لگ رہی ہوگی، ہمیں چکر سے آ رہا ہوتا ہے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم سارا دن ایسے ہی ادھر ادھر بستر پر کبھی لیٹ گئے، تھوڑا سا کام کر لیا، پھر تھوڑا سا ہم آرام کر لیتے ہیں، تو نہیں ہو پاتے کام ہم سے نا. سارا دن کی بہت مشکل ہو جاتی ہے. بہترین چیز یہ ہے کہ آپ صبح صبح اٹھ کر سب سے پہلے تو آپ پانی پئیں، ایک گلاس پانی پئیں، پھر اس کے بعد اچھا سا ناشتہ کریں. ایگز کھائیں، بوائل ایگز، براؤن بریڈ کھائیں، چائے پئیں اچھی سی اپنی پسند کی، جیسی بھی چائے آپ کو پسند ہے. گرین ٹی پینا چاہیں گرین ٹی پئیں، ملک ٹی پینا چاہیں ملک ٹی پئیں، آپ دودھ پتی پیتے ہیں وہ پئیں، اچھی سی ایک چائے پئیں، لمبی گہری سانسیں لیں ہلکی پھلکی سی. اپنے آپ کو صبح اگر ایکسرسائز ہلکی سی کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، ورنہ آپ ناشتے کے 1-1.5 گھنٹے بعد بھی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. پھر اچھا سا آپ فیل کریں. بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، بہت سارے، میں مانتی ہوں اس بات کو کہ ہماری زندگی میں بہت پرابلمز ہیں، بہت سوچیں ہیں، نہیں ختم ہوتی سوچیں، پریشانیاں ہیں، ان طرف دھیان جاتا رہتا ہے اس طرف ہمارا. لیکن جھٹک دیں، چھوڑ دیں سب کو، بھول جائیں سب کو، صرف اپنی فیملی کا خیال کریں اور اپنا خیال کریں. بس یہی چیزیں آپ کے کام آئیں گی. آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا ہسبینڈ، اور آپ کی اپنی صحت. یہ صحت آپ کی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والی ہے جب تک آپ زندہ ہیں. اگر آپ صحت مند طریقے سے زندہ ہیں تو پھر تو اور بھی بہترین ہو جائے گا، آپ ہر کام اچھے سے کر سکیں گی. صحت بہت بڑی نعمت ہے بے شک. تو سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، آپ اچھا ناشتہ کریں، اچھا کھانا کھائیں، ہیلدی کھانا کھائیں، اور کھائیں سب کچھ نا، لیکن کم مقدار میں. وزن ہمارا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا کم مقدار میں کھانا کھانا ہوتا ہے، مگر کھائیں ضرور. ایسا نہ کریں کہ کھانا چھوڑ دیں. کچھ نہیں کھا رہی ہیں، ایک کھیرا کاٹ کے کھا لیں، ایک ٹماٹر کاٹ کے کھا لیں، اگر آپ کھانے پینے میں تھوڑا سا احتیاط کر رہی ہیں تو. لیکن کھایا پیا کریں. ہم لوگ کام میں لگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل بھول جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں رکھتے ہم اپنا، تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا. اور اگر ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم گھر کا کوئی بھی کام، نہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی کام ہم ٹھیک سے نہیں کر پاتے، ہم اپنے ہسبینڈ کا نہیں خیال رکھ سکتے، ہم اپنے ہسبینڈ کے شانہ بشانہ چل نہیں پاتے ہیں. جب انہیں ہمارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہم انہیں ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، جس سے کہ ہسبینڈ وائف میں دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیشہ اپنے شوہر کے لیے فریش رہیں. شام میں خاص طور پر آپ سارا دن کام کریں، سب کچھ کریں، شام میں آپ اچھا سا نہائیں دھوئیں، پرفیومز لگائیں، خوشبوئیں لگا کے تیار ہو کر ہسبینڈ کا انتظار کریں، اسپیشلی انتظار کریں، انہیں بتائیں کہ آپ آ جائیں جلدی، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گھر پر. پھر وہ جلدی بھاگتے ہیں گھر کی طرف، جلدی جلدی وہ گھر آئیں گے. پھر زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم ہسبینڈ کو دیں، شام کی چائے ساتھ پئیں، کیونکہ یہ ایک رشتہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا ہماری موت تک. ہمارا ایک ہسبینڈ ہی ہوگا جو ہمارا خیال رکھے گا. سب بچے اپنے گھر کے ہو جائیں گے، بیٹے بھی اپنی
بیوی اور بچوں کا خیال کریں گے، اپنی فیملی چلائیں گے، بیٹیاں اپنے گھر کہاں چلی جاتی ہیں کچھ نہیں پتہ، دور چلی جاتی ہیں، قریب ہوتی ہیں، جیسے بھی ہے، مگر ہمارے ساتھ صرف ہمارا شوہر ہی رہے گا۔ تو شوہر کی خدمت کرنے کے لیے اور دونوں کا خیال ایک ساتھ رکھنے کے لیے ہمیں آخر تک ہیلدی رہنا ہے۔ تو اپنی ہیلتھ کا سب سے پہلے بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا، جس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اچھی خوراک۔ ہمیں اچھی خوراک لینی ہوگی جس کی وجہ سے ہم ہیلدی رہ سکتے ہیں۔ اتنا بھی زیادہ ڈائٹنگ نہ کریں، اتنا بھی زیادہ اپنا خیال نہ کریں کہ بالکل پتلی تھن ہو جائیں آپ اور کوئی بھی بیماری کا جو ہے وہ اٹیک برداشت نہ کر سکیں۔ تھوڑا بہت فیٹ اپنے اندر رہنے دیں، تھوڑا بہت چکنائی یا فیٹ جو ہمارا ہے باڈی پر وہ تھوڑا بہت تو رہنے دیں اپنے اوپر نا۔ اگر وہ ہمارے اوپر رہتا ہے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی بیماری کا جو اٹیک ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے برداشت کر پاتے ہیں اس اٹیک کو۔ تو اپنا خیال رکھیں بہت سارا، اور اپنی زندگی کو حسین اور خوبصورت بنائیں۔ میں بھی سارا دن انرجیٹک رہنے کے لیے اپنی ہیلتھ کا اسپیشل خیال رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، لیکن یہ کہ انسان ہے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ابھی دیکھیں صبح سے میں لگی ہوئی ہوں کاموں میں، اب میں جلدی سے آئی ہوں گروسری لینے، شاپنگ کرنے کہ جو ہے سامان تھوڑا بہت چیزیں جو ختم ہو چکی ہیں، گوشت بھی نہیں ہے، کھانا بنانا ہے۔ دوپہر میں ہسبینڈ کو اسپیشلی آج انہوں نے کہا کہ میں آج جلدی گھر آؤں گا، بارش ہونے والی ہے بہت تیز، تو آج وہ جلدی گھر آ جائیں گے، تو دوپہر کا کھانا میں چاہ رہی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہی گھر پر کھا لیں۔ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا کھانا بننے میں، لیکن یہ کہ دوپہر کا کھانا میں چاہ رہی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہی گھر پر کھائیں۔ تو میں جلدی سے آئی بھاگی بیٹے کو لے کر، ہسبینڈ نے فون کر کے کہا کہ دیکھو بارش ہونے والی، گھر جلدی چلے جانا۔ میں نے کہا بے فکر ہو جائے آپ، تو ہم جلدی شاپنگ کریں گے مما بیٹا۔ تو گھر میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہو گئی تھی، ٹیشوز ہمارے بالکل ختم ہو چکے تھے، یہ ہم جلدی سے پکڑ لیں گے۔ یہ والے ٹیشوز بہت اچھے ہوتے ہیں جینٹل کے، اس کے اندر جو ہے بہت ایک موٹی سی پلائی ہوتی ہے اس کی ٹیشو کی، بہت ہی سافٹ، بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کا باکس بھی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے پرنٹڈ۔ موسا کے نوڈلز نہ ہو شاپنگ میں گروسری میں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ گڑ ختم ہو گیا تھا، میں نے کہا گڑ بھی لے لیتے ہیں جلدی سے، کیونکہ میں وائٹ شوگر یوز نہیں کرتی ہوں، وائٹ چینی جو ہوتی ہے، میں یہ گڑ یوز کرتی ہوں چائے میں، بس چائے ہی میں ہمارا یوز ہوتا ہے، باقی میٹھا میں کبھی بھی نہیں بناتی گھر میں، بنائیں گے تو پھر کھانا بھی پڑے گا، جو کہ مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگتا ہے میٹھا بلا وجہ کھانا اور بنانا، جب بناتے ہیں تو پھر کھاتے بھی ہیں۔ گوشت یہاں پر بہت اچھا فریش رکھا ہوا تھا، تو ان کا جو ہے میں اس مال میں جب آتی ہوں یہاں پر گوشت بہت اچھا ملتا ہے۔ موسا نے کہا مما مجھے 1 کا پیس بھی لے کے دیں، میں جو ہے اس سے اپنا ایک ٹکا بناؤں گا۔ موسا کو بہت، آپ کو پتہ ہے نا کتنا شوق ہے ان کو کوکنگ کرنے کا، تو موسا نے اپنے لیے ایک اسپیشل پیس لیا، کہہ رہے مما مجھے یہ دلائیں آپ، میں اس سے بہت مزیدار سا ٹکا بناؤں گا۔ میں کہا چلو بیٹا لے لو آپ بھی۔ موسا نے یہ ٹکے کا پیس لے لیا ہے، اور اب موسا میرے ساتھ بہت ہیلپ کر رہا ہے، موسا جو ہے شاپنگ کرنے میں ہر چیز میں۔ یہاں پر موسا کو میں نے کہا موسا ذرا سبزی وغیرہ بیٹا آپ ڈالو۔ اچھا بھائی گٹس ہے موسا کے اندر اس چیز کے، تو ایک کوکنگ کا بہت شوق ہے موسا کو، اسپائسیز کا پتہ ہے، ہر چیز کی اسمیل کو فیل کر لیتا ہے۔ بچوں کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے، تو ہمیں اگر بچوں کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے نا ان چیزوں میں، تو وہ ان سب کو محسوس کریں گے، قدرت کو محسوس کر سکیں گے، قدرت کی چیزوں کو محسوس کر سکیں گے۔ ورنہ تو اگر ہم نہیں بچوں کو لگائیں گے ان چیزوں میں تو وہ سارا دن موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں، پب جی کھیلتے رہتے ہیں۔ جب میں ان چیزوں میں لگا لیتی ہوں ساتھ تو یہ دیکھیں لگ جاتے ہیں۔ اب میں نے کہا موسا آپ ڈالو یہ ساری چیزیں، تو وہ اتنا انٹرسٹ سے ڈال رہا ہے، ان چیزوں کی خوشبوؤں کو فیل کر رہا ہے۔ لہسن کی خوشبو، کہ مما کتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے، واؤ مما ہری مرچیں کتنی گرین ہے۔ میں کہا ہاں بیٹا سب آپ لو، آپ اپنے ہاتھ سے ڈالو نا شاپرز میں۔ تو میں نے سب کچھ موسا سے ہی کروایا، اور اسے تو ویسے بھی بہت شوق ہے کوکنگ کا، تو یہ چیزیں لینے میں اسے اور مزہ آ رہا تھا، تو اس سے وہ قریب آئے گا ان چیزوں کے۔ تو بچوں کو نا قدرت کے، نیچر کے قریب لے کر جائیں، جتنا ہو سکے انہیں ان چیزوں کے قریب لے کر جائیں تاکہ وہ فیل کر سکیں۔ ایک ورچوئل دنیا میں چلے گئے ہیں ہمارے بچے موبائل اور ٹی وی کے تھرو، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے بچوں کو بہت زیادہ مفلوج کر رہی ہیں، سن کر رہی ہیں ان کے دماغ کو، بچوں کو قدرت سے دور کر رہی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے کوشش، بچے باہر تو ہمارے جا نہیں سکتے کھیلنے کے لیے، ماحول ایسا نہیں ہے ہمارے آس پاس کا، بچوں کو ان چیزوں میں لگائیں تاکہ گھر کے کاموں میں وہ لگیں اور سیکھیں ہر چیز، اور ان کے اندر پازیٹیوٹی آئے۔ موسا کو میں نے بتا رہی ہوں، میں یہاں پر موسا اس ٹائپ کی ادرک ہم لیتے ہیں جو تھوڑی شائنی سی ہوتی ہے، موٹی سی ہوتی ہے، تو موسا سمجھ گیا۔ اور اس کو میں نے ہرے دھنیا کے بھی بتایا کہ کون سا لینا چاہیے، مما کہہ رہے مما یہ تو سارے ہی گرین اور اتنے خوبصورت ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا 3 گڈیاں لے لو اس کی نا، تو 3 ہم نے دھنیا لے لیے، 2 پودینے لے لیے ہم نے، یہاں پر تو بہت ہی مناسب پرائز لگے ہوئے تھے، 18 روپے کی ہمیں ہرا دھنیا ملا ہے، 8 روپے کا پودینہ ملا ہے، اور اتنے فریش سے تھے۔ یہاں پر ہمیشہ سبزی سستی بہت ہوتی ہے اس مال میں،
اور اب ہمارا اچار بھی ختم ہو گیا تھا، اچار لے لیتے ہیں، نیشنل کا اچار میں یوز کرتی ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے ہمیں نیشنل کا نہیں مل رہا تھا، میں نے شنگریلا کا، لیکن یہ اس کی باٹل جب میں نے دیکھی تو اوپر سے بہت زیادہ پرانی سی ہو رہی تھی. میں نے کہا نہیں موسیٰ یہ مجھے نا لگ رہا ہے بہت دنوں کا شیلف میں رکھا ہوا ہے، ڈیٹ ایکسپائری مجھے اس میں نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے پھر اسے واپس رکھ دیا. پھر میں نے یہاں پر یہ مہران کا اچار، مجھے اس کی باٹل تھوڑی نئی سی لگ رہی تھی، یہ میں نے مہران کا اچار لے لیا، لیکن جب میں نے بعد میں اس کو کھولا تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں نکلا، بالکل بیکار. اس میں نمک بہت تیز ڈلا ہوا ہے. اب میں کوشش کروں گی کہ اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے ڈال کے تو اس کا نمک بیلنس کروں. یہاں پر مجھے کوکر چاہیے تو نہیں تھا، لیکن مجھے بہت ہی اچھا کوکر نظر آ گیا یہاں پر چلتے چلتے. اس کا دیکھیے یہ پورا نا اس کا جو ہے وہ میٹل کا ہے سارا کچھ، اس کے ہینڈل اور یہ ساری چیزیں پلاسٹک کی ہوتی ہے نا، وہ جل کر بہت جلدی ٹوٹ جاتی، تو پھر اسے دوبارہ ریپلیس کروانا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. یہاں پر مجھے تو اتنی زبردست چیز مل گئی، میٹل کا تھا اس کا سب کچھ، لینا نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بجٹ سے اوپر ہم نے آج سودا لے لیا ہے سامان، یہ بجٹ سے اوپر میں آ گیا. تو ہسبینڈ بعد میں میرا بہت مذاق اڑانے لگے کہ بھائی تم تو صرف گوشت لینے گئی تھی، پھر بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے کہ بھائی اب کل سے گوشت میں ہی لے کر آؤں گا، مما کا گوشت تھوڑا مہنگا پڑ جاتا ہے گوشت لانا. بہت مذاق اڑایا جی نے میرا. یہ باؤل مجھے اتنے پیارے لگے، میں تو نا دیوانی ہوں کراکری کی، اتنی چیزیں ماشاء اللہ گھر میں ہیں، پھر بھی کچھ نئی چیزیں دیکھتی ہوں تو میرا دل آ جاتا ہے. یہ اتنے خوبصورت باؤل تھے، اس سائز کے باؤل اصل میں مجھے چاہیے تھے کئی دنوں سے، بچوں کے نوڈلز وغیرہ کھانے کے لیے، یا رائتا جو ہوتا ہے وہ اس سائز کے باؤل نہیں ہے میرے پاس، سے بڑے ہیں یا اس سے چھوٹے چھوٹے ہیں جو پیالے ہیں جس میں ہم کھیر وغیرہ کھاتے ہیں. تو یہ والے سائز بہت پیارے مجھے مل گئے، تو میرا ان پر بھی دل آ گیا. 3 میں نے ہی لے لیے، کیونکہ ہمارے گھر میں نا لڑائی ہوتی ہے، اگر میں 2 لیتی نا تو 3 بچے ہیں اور تینوں کو ایک ساتھ نوڈلس کھانے ہوتے ہیں، تو پھر ہو جاتی جنگ بدر یہاں پر نا. تو میں نے کہا کہ 3 لیتی ہوں. پھر یہ تھوڑی سی جو ڈیپ والی اس طرح کی یہ پلیٹس ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت تھی، تو یہ بھی لی میں نے، کیونکہ اس طرح کی بھی چاہیے تھی. یہ 3 میں سے ایک الگ کلر کی نکل گئی تھی، وہ میں نے الگ سے پھر نکالی. تو 3 پیالے تو مل گئے تھے، مگر 3 پلیٹیں ایک جیسی نہیں تھی، ان کے پاس 2 ہی تھی، تو پھر میں نے ایک دوسرے کلر کی لے لی. تو اس سے بچے سے نکلوایا، وہاں جو بچہ تھا اس نے مجھے خیر کچھ اور ایک اچھا سا ڈیزائن نکال کے دے دیا، تو میں نے وہ لے لی. تو کراکری کی تو آپ بھی دیوانی ہوں گی، یہ تو ہر خاتون جو بھی کچن میں کام کرنے والی ہوتی ہے نا، سب دیوانے ہوتے ہیں کراکری کے. اچھی کراکری مل جائے ہمیں، اچھی چیزیں پیاری پیاری مل جائیں جس میں ہم کھانا بنا کے اپنے گھر والوں کو اور مہمانوں کو سرو کریں. ہر گھریلو خاتون کا ایسا ہی ہے، مجھے پتا ہے. بہت بہت پیاری چیزیں ہوتی ہیں، مال پہنچ جاؤ نا بس دل چاہتا ہے یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. فریج کی باٹلز تھوڑی خراب ہو رہی ہیں، تو بڑے منہ والی جو باٹل ہوتی ہیں ان میں پانی جلدی بھر جاتا ہے آسانی سے، اور پانی گرتا بھی نہیں ہے، ضائع بھی نہیں ہوتا. یہاں پر میں بڑی جو منہ کی باٹلز ہوتی ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہوں، جو میرے پاس پہلے ہیں آلریڈی، لیکن نہیں تھی ان کے پاس باٹل وہ والی. کافی میں نے ڈھونڈی، وہ والی باٹلز ان کے پاس نہیں تھی، سب کے چھوٹے کیپس تھے. تو اب وہ میں آن لائن آرڈر کر کے منگوا لوں گی. میرے بیٹے جی نے واز توڑ دیا تھا میرا، ان کی برتھ ڈے والے دن ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے تھے، انہوں نے گرا کے میرا اتنا ایکسپینسو واز جو میں نے گفٹ سے لیا تھا وہ توڑ دیا. تو یہاں پر مجھے اب یہ چیزیں انہوں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکاؤنٹ میں لگی ہوئی ہیں. جو 2200 والا واز ہے یہ انہوں نے مجھے 1600 میں دے دیا. میں نے کہا واہ بھائی یہ تو بہت مزے آ گئے. میں نے یہ واز بھی لے لیا. موسیٰ کو لنچ باکس بہت اچھا لگ گیا. موسیٰ نے کہا بھائی مما اب تو لنچ، جبکہ ان کے لنچ باکسز ہیں، کئی لنچ باکسز موسیٰ کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ایک کوئی نیا کچھ موسیٰ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہاں سے موسیٰ کو ہٹانا یا بنا چیز کے لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر موسیٰ نے اپنے لیے لنچ باکس لے لیا. اب یہاں سے ہم چلے جائیں گے میز لائن پر. میز لائن میں یہاں پر پرفیومز اور باڈی اسپریز ہوتے ہیں. وہ میرے باڈی اسپرے میرا فیوریٹ والا ہے، وہ مجھے پچھلی گروسری میں بھی امتیاز مارکیٹ سے نہیں ملا تھا، تو اب میں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں مل جائے. تو اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، اگر مل گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ وہ شارٹ ہو جاتے ہیں. وہ بہت پیاری فریگرنس ہوتی ہے اس کی، وہ مجھے بہت پسند ہے. تو بس میں وہی زیادہ تر تو وہی یوز کرتی ہوں، اور بھی ہیں لیکن اس کے اندر تو مطلب میری سمجھے کہ میری پرسنالٹی ہے اس فریگرنس کے ساتھ نا. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ میری پرسنالٹی کا حصہ بن گیا ہے یہ والا باڈی اسپرے. یہاں پر دیکھیں بیچ میں لگا ہوا ہے، یہ مجھے نظر نہیں آیا ہے، لیکن نا میں جلدی میں بس کہ بارش ہونے والی ہے، بے دھیانی میں آگے پہنچ گئی. دوسری طرف بھی دیکھ رہی ہوں، ادھر بھی دیکھ رہی ہوں، سب جگہ دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے یہاں پر نہیں دکھا. تو پھر جو ہے یہ جو اٹینڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے پھر نکال کے دیا. تو وہاں پر ریک کے اندر 3 تھے، میں نے تینوں ہی لے لی. میں نے کہا بھائی یہ تینوں ہی دے دیجیے مجھے، کیونکہ نا یہ پھر شارٹ ہو جائیں گے، پھر مجھے ملے گا نہیں دوبارہ.
تو یہ میرا ماشاءاللہ اچھا خاصا 3 مہینے تک چل جائیں گے یہ میرے، یا تھوڑا کم چلیں گے لیکن یہ بہترین کام ہو گیا ہے یہ۔ موسیٰ کے لیے ان کے بابا کے لیے کچھ فیس واشز لینے تھے، تو ہم لوگ ادھر آ گئے یہاں پر فیس واش میں نے موسیٰ کو دکھایا کہ موسیٰ آپ کوئی ایسا لو جس سے آئل نہ آپ کی اسکن کا نکلے نا زیادہ، اگر زیادہ بچوں کا آئل نکل جاتا ہے فیس کا تو پھر اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بابا کے لیے بھی وہی ٹھیک رہے گا۔ ہم ہمیشہ فیس واش وہی یوز کریں جو زیادہ آئل آپ کے فیس سے نہ نکالے، ورنہ نیچرل آئل آپ کا نکل جاتا ہے تو آپ کی اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ کو لیکن فریگننس والا چاہیے تھا، کہ نہیں مما اچھی سے خوشبو آنی چاہیے، موسیٰ نے لے لیے، خیر چھوٹے والے میں نے دلا دی ہیں 2 کہ ان میں سے جو بھی اچھی فریگننس لگے پھر نیکسٹ ٹائم اس کو ہی کنٹینیو کرنا۔ اب ہم لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں، لفٹ آ گئی ہے ہماری۔ موسیٰ نے میری ماشاءاللہ بہت ہیلپ کروائی ہے ہر چیز میں، میرا بیٹا ماشاءاللہ میری بہت ہیلپ کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، صحت تندرستی دے، سب کے بیٹوں کو اللہ پاک لمبی عمر صحت تندرستی والی عطا فرمائے، اور بچے اگر اچھے ہوں، ماں باپ کی فرما بردار ہوں تو پھر تو سمجھے کہ زندگی کا جو ہے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، ہمارا زندگی جینے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بابا کی دوبارہ موسیٰ کے بابا کی کال آئی کہ جلدی آ جائیں بھائی آپ لوگ گھر پہنچے، میں بھی پہنچ رہا ہوں، بارش ہونے والی ہے بہت تیز، فور کاسٹ آ چکا ہے، تو ہم لوگ جلدی جلدی بھاگے، موسیٰ تو وہ تیز بھاگے ٹرالی لے کر، تو میں نے کہا مجھے جلدی سے بلنگ کرواتے ہیں اور جلدی سے نکلتے ہیں فٹافٹ گھر کی طرف، کیونکہ بہت تیز بارش ہونے والی ہے، جو ہے وہ آ چکا ہے، تھوڑی بہت بارش ہو چکی ہے باہر لیکن کم ہوئی ہے ابھی، لیکن ابھی اور بہت تیز بارش ہونے کا امکان ہے، 2 دن کا ابھی فور کاسٹ دیا ہے کہ بہت تیز بارش ہوگی۔ جلدی سے ہم نے بلنگ کروا لی، بلنگ کروا کے جو ہے ہم نکلتے ہیں باہر، رکشا میں بیٹھ گئے، بارش ہو چکی ہے تھوڑی بہت اور یہاں پر ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا ہے، میرا پیارا کراچی برباد ہو جاتا ہے جب بارش ہو جاتی ہے۔ تو ہم بحریہ میں تھے تو وہاں تو اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے ماحول بحریہ ٹاؤن کا، تو اتنا چمکدار اور پیارا ہو جاتا ہے بارش کے بعد، لیکن میرا پیارا کراچی جو ہے وہ کافی گندا ہو جاتا ہے، یہاں دیکھیں کتنی کیچڑ ہو گئی ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے آیت الکرسی پڑھتے پڑھاتے گھر پہنچ گئے الحمدللہ۔ گھر آ کر اب جلدی سے کھانا بناتے ہیں، یہاں پر میں نے گوشت جو ہے وہ اپنے نئے کوکر میں رکھ دیا ہے، کوکر کا جو ہے آج ٹیسٹ بھی ہو جائے گا اور ہمارا گوبھی گوشت بھی بن جائے گا۔ میں جو ہے وہ کہا تھا، سوچا تھا میں نے کہ آلو گوشت بناؤں گی، لیکن اجو کا فون آیا کہ گوبھی گوشت بناؤ بھی، میرا تو گوبھی گوشت کا دل چاہ رہا ہے، تو میں وہاں سے جتنی گوبھی تھی تھوڑی بہت وہ پکڑ لی اور جو ہے اب ہم گوبھی گوشت بنانے جا رہے ہیں۔ اور ہم جو ممائیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سپر مین بن چکی ہوتی ہیں، اس لیے گرم چولہے کا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ہم اس کے اوپر ہی ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ فٹافٹ پیاز کاٹا ڈالا، یہ کاٹ وہ کاٹ، چولہے کے اوپر ہی ڈائریکٹ کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ ممائیں ساری سپر مین ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اتنی گرمی ہوتی ہے، اتنا گرم سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سب کچھ کر دیتی ہیں، تو ساری ممائیں ہوتی ہیں سپر مین۔ ہم اس میں پیاز ڈال دیے، ادرک لہسن ڈال دیا ہے، پیاز ڈال دی ہے ہم نے اس میں، اور پسی ہلدی، پسی لال مرچ اور پسا دھنیا ڈال کر اور سالٹ ڈال کر میں اسے چولہے پر رکھ دوں گی۔ گرم مسالے میں نے ابھی اس میں نہیں ڈالے ہیں، گرم مسالے ہم ڈالیں گے بعد میں، جب صرف پسا گرم مسالہ میں ڈالوں گی اس میں، کیونکہ گوبھی گوشت جب کھا رہے ہوتے ہیں نا تو روٹی کے بیچ بیچ میں جو گرم مسالہ آتا ہے جو کہ بہت خراب لگتا ہے، بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نکال نہیں پاتے، تو ہم اس کو جو ہے اس میں صرف پسا گرم مسالہ ڈالیں گے اور وہ بھی لاسٹ میں بھنائی کرتے وقت۔ تو ابھی ہم جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کر اور گوشت کو گلا لیں گے اچھا سا، گوبھی کٹ کر لیں گے اپنی، بڑی مشکل سے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ملے، 3-4 پیس ہی پڑے ہوئے تھے، ایک تو بہت ہی خراب تھا، یہ 3 ہی پیس تھے، ورنہ اور زیادہ گوبھی ڈالتی ہوں میں، تقریباً 1 کلو گوبھی ڈالتی ہوں، تو اس میں ذرا دیکھیے اتنا کم ہو جاتی ہے یہ تو پکنے کے بعد، لیکن یہ کہ ابھی مجھے تھوڑی بہت جو بھی ملی میں نے کہا چلو اسی سے بنا لیتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہمارا گوشت جو ہے وہ ہم نے رکھ دیا ہے، روٹیاں پکا لیں گے جلدی جلدی سے۔ پازیٹیوٹی اپنے اندر رکھیں، اپنے اندر جو ہے وہ ہمیشہ خود اعتمادی رکھیں، اپنی صحت کا خیال ہم رکھیں، تو سارا دن بھی کام کرنے کے بعد ہم تھکتے نہیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اور صبح صبح سب سے پہلے ایک میجیکل ٹپ یہ بنا لیجئے کہ صبح صبح ہم نے اٹھ کر بس یہی سوچنا ہے کہ آج کا دن انشاءاللہ بہت اچھا گزرنے والا ہے، اور آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اٹھیں بستر سے، ہاتھ منہ دھوئیں، اچھا سا فریش ہوں، تیار ہوں، اچھا سا خوشبو لگائیں، لمبی سانس لیں ناشتے سے پہلے،
کچن کا خیال نہیں کریں گے، کچن گندا ہے، گھر گندا ہو رہا ہے، کام کرنے ہیں، سب کچھ کرنا ہی ہے ہمیں. ٹینشن لے کر کریں گے تب بھی ہوگا سب کچھ، ٹینشن نہیں لے کر کریں گے تب بھی ہو جائے گا. ظاہر سی باتیں کرنا تو ہم نہیں ہے نا. تو ٹینشن لے کر بیمار ہو کر کرنے سے بہتر ہے خوشی خوشی ہنستے کھیلتے سارے کام انجام دیں سارا دن کے. تو بہت اچھا ہمارا دن گزرے گا انشاءاللہ. اور بے شک گزرتا ہے. آپ اس میری جو ہے اس نصیحت پر عمل کر کے دیکھیے ایک بار. آپ اس ٹپ کو یوز کر کے دیکھیے ایک بار. ایسا سوچ کر دیکھیے انشاءاللہ. کل ہی صبح آپ کیجیے گا ایسا اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا دن کتنا اچھا گزرے گا، کتنا اچھا آپ کو محسوس ہوگا، آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی. سب سے پہلے تو آپ اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کر لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا وقت لگ جائے، آپ کو 1 ہفتہ لگ جائے ایسا کرنے میں، آپ کی جو ہے لائف کو بیٹر بنانے میں. کیونکہ مجھے بھی ٹائم لگا، سچی بات بتا رہی ہوں کہ مجھے بھی وقت لگا ایسا بننے میں، ایسا سوچنے میں، ایسا کرنے میں. پہلے میں بھی بہت ٹینشنز لیتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی صبح صبح، کاموں سے گھبراتی تھی کیونکہ میری ہیلتھ اچھی نہیں رہتی تھی. میں بالکل بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی تھی. کچھ بہت ساری پریشانیاں ایسی تھی جن میں گھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی صحت کا خیال رکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا. میں ہر وقت وہی سب کچھ سوچتی رہتی تھی. لیکن جب پہلے تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی پریشانیوں کو ختم کیا. اپنے ول پاور کو یوز کر کے میں نے ساری اپنی پریشانیوں کو ایک سائڈ میں رکھا. لوگوں کو خوش کرنا چھوڑا کہ میں لوگوں کو خوش نہیں کر سکتی سب کو، یا ہم جو ہیں وہ سب کو خوش نہیں کر سکتے. ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. پہلے تو میں نے یہ ذہن بنایا. اس کے بعد میں نے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا شروع کیا. جب میری ہیلتھ اچھی ہونا شروع ہو گئی تو میرے دن بھی بہت اچھے ہونا شروع ہو گئے. الحمدللہ اب میرے سارے دن بہت اچھے گزرتے ہیں کیونکہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی. اب میں کسی کا بھی خیال نہیں کرتی کہ بھئی کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا اور مجھے کسی کو کیسے خوش کرنا ہے. نہیں خوش کر سکتے آپ، یا میں، یا دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتا. تو ہمارا سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے اپنی زندگی کا وہ خود خوش رہنا ہے. جو سب سے پہلا اس دنیا میں ہم کسی کو جواب دینے کے لیے ہیں کہ ہمیں اگر سے اپنی موت کے آخری وقت میں کسی کو سب سے پہلے جواب دینا ہے، یا ہم جس کے سب سے بڑے گنہگار یا قرضدار ہیں وہ ہم اپنے آپ کے، اپنے خود کے ہیں. ہم نے اگر اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے تو ہم بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں. پوری زندگی ہمیں اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی عزت کرنی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنی رسپیکٹ کرنی ہے کہ ہم ہیں، اپنا آپ منوانا ہے. تو سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، پھر اپنی فیملی کا خیال. جو ہمارے مرنے کے بعد سب سے زیادہ جن کا نقصان ہوگا، جو روئیں گے، جنہیں سب سے زیادہ دکھ ہوگا، صرف ان لوگوں کا خیال رکھیں. یعنی کہ اپنے والدین، اپنے بچے اور اپنے ہسبینڈ. اور اگر ہسبینڈ ہے کوئی تو وہ اپنی وائف کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ خیال رکھیں. کیونکہ ان کے بعد سب سے زیادہ جو ان کے لیے نقصان جن کا ہوتا ہے، جن لوگوں کا، وہ بس یہی لوگ ہوتے ہیں. باقی سب اپنی دنیا میں، اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں. سب کو اپنا اپنا ہی دیکھنا چاہیے اور بہت اچھی بات ہوتی ہے یہ. تو باتوں باتوں میں ہمارا گوبھی گوشت بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہونے والا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا. سارا دن ایسے ہی ماشاءاللہ اچھا گزر جاتا ہے، مزے مزے کے کام کرتے ہوئے. کھانے خوشبوئیں ماشاءاللہ، کھانوں کی خوشبوئیں مہکتی رہنی چاہیے، یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. اور ہمیشہ کھانا بناتے وقت یہی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک اسی طرح ہمارے گھر میں ہمیشہ برکت رکھنا. چاہے جتنا بھی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، جو بھی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اس سے کہیں زیادہ دیں گے. اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو شاید کم ہو جائے گا سب کچھ. کیونکہ وہ جو کم ہوتا ہے شکر ادا کرنے سے وہ بھی بہت زیادہ لگتا ہے ہمیں. تو شکر ادا کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے ہمیشہ. بہت اچھا ہو جاتا ہے سب کچھ. گوبھی ہم نے ڈال دی ہے اپنے گوشت میں. اس کو ہم جو تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے سے بنا دیں. میں نے جو ہے آئل پہلے نکال لیا تھا. میں نے سوچا کہ آئل بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ گوشت نے بھی اپنا تھوڑا آئل چھوڑا تھا اور تھوڑا میں نے بھی اس کے اندر آئل ڈالا تھا، تو بہت زیادہ مجھے آئل لگ رہا تھا. لیکن نہیں، مزہ ہی نہیں آ رہا. ہمارے پاکستانی کھانوں میں جب تک اور روغنیات نہ ہو تو کھانا کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا. تو میں نے پھر سے اس میں آئل آدھا ڈال دیا ہے. اب اس کو میں نے کہا اس میں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ رونق سی آئے، تھوڑا کلر آئے کھانے میں، تھوڑا سا جو ہے خوبصورت لگے دیکھنے میں. ٹریڈیشنل ہم لوگ گوبھی گوشت جو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں تو ویسا ہی دکھنا چاہیے. اگر ویسا نہیں دکھا تو گھر میں کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا، وہ مزہ ہی نہیں آئے گا کسی کو بھی کھانے میں.
اس کو ہم نے گوبھی گلنے کے لیے رکھ دی ہے. اچار جو ہم لائے تھے مہران کا اچار، اس کو میں نے بھائی ڈالا ہے اس کے اندر، اور جو ہے میں نے اسے کھول کے ڈالا اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تو اس میں تو بھائی نمک بہت تیز ہے. وہی میں نے بتایا کہ اب میں اس میں کچھ ڈالوں گی، کچھ ایسا ایڈ کروں گی ہری مرچ یا کچھ جس سے اس کا نمک تھوڑا سا کم ہو جائے. اس میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ آئل بھی ڈالنا ہے ابھی اس کے ساتھ، تاکہ یہ ڈیپ رہے، آئل کے اندر ڈپ رہے گا اچار تو کبھی خراب نہیں ہوگا. سرسوں کا تیل میں ڈال دیتی ہوں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے اچار کا، اور بہت ہی اچھا بھی رہتا ہے، کبھی خراب بھی نہیں ہوتا. گوبھی بھی ہماری ماشاءاللہ یہاں پر گل گئی ہے. اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے. جب بھنائی کرتے وقت میں نے دیکھا تو اس میں مجھے آئل اور بھی کم نظر آ رہا تھا. پھر میں نے جو باقی آئل تھا اس کو بھی ڈالا. بھائی کیا کرتے ہیں، وہی بات ہے، پاکستانی کھانے ہمارے روغنیات کے بغیر مزہ نہیں آتا. تو گوبھی گوشت ہو گیا، آلو گوشت، پالک گوشت، ان سب میں جو ہے یہ جو ہمارا تھوڑا سا جو روغن سا ہوتا ہے یہ تھوڑا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے رونق آتی ہے اس کے اوپر. جو ہم بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں وہ چیز اسی طرح ٹھیک لگتی ہے، چاہے ہم جتنے بھی ڈائٹنگس کر لیں، جتنے بھی ہم چیزیں کر لیں، لیکن پھر بھی باہر کے کھانوں سے کہیں لاکھ گنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہمارے گھر کا آئلی کھانا بھی باہر کے کھانوں سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو جتنا آئل والا بھی ہو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ گھر کا برکتی کھانا ہوتا ہے، اس سے صحت بہت اچھی رہتی ہے ہماری. چکی کے آٹے کی روٹیاں پکائی ہیں میں نے، اور ہمارا گوبھی گوشت ہے. ہسبینڈ کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا، خوب مزے لے کے کھایا انہوں نے، اور بہت ساری دعائیں دی، بہت سارا پیار دیا، اور کہا کہ ماشاءاللہ مزہ آ گیا. بس کھانا کھا کے نا ایسا لگا کہ بس زندگی کا جو ہے مزہ آ گیا، پیسے وصول ہو گئے ساری زندگی کے. تو میرے ہاتھ کے کھانے ویسے بھی ابو کو بہت اچھے لگتے ہیں، اور اتنا جیسے ہی انہوں نے دیکھا نا پلیٹ میں گوبھی گوشت تو ان کو تو مزہ ہی آ گیا دیکھ کر. پھر ہم نے شام میں چائے پی، چائے کے ساتھ لوڈو کھیلا. ہماری لائٹ جا چکی تھی، بارش بہت تیز ہو رہی ہے باہر، تو ہم یہ کہ لوڈو کھیل رہے ہیں اور چائے پی کر، اور بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ. بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں، سب فیملی والے ساتھ ہو جاتے ہیں جب خاص طور پر لائٹ جاتی ہے، جانی چاہیے ہمیشہ لائٹ. تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. میری کوئی بھی چیز آپ کو اگر اچھی نہ لگی ہو تو بتائیے گا ضرور، کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.